السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 9 ذی الحجہ کے صوم کی بڑی فضیلت ہے بھائی۔ یہاں گلف میں تو آج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اعمال کو قبول کرے، اپنی رحمت سے شفقت سے پچھلے گناہ معاف کرے، مالک آئندہ بچائے۔ اور ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا اور جن علاقوں میں کل 9 ذی الحجہ ہے، وہ مقامی طور پر صوم یعنی روزہ رکھیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال ایڈوانس گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ بہت اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے۔ ان دنوں کے اندر اعمال کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ بہانے ہیں اصل میں، جس طرح رمضان کا مہینہ پھر آ جائے گا بعد میں، پھر اس میں لیلۃ القدر، یہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے بہانے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے۔ ایسے مہربان مالک سے جو بندہ معافی نہ لے سکا اور جہنم میں چلا گیا، اور وہ بدبخت جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ہمیشہ کی جہنم جو ہوگی وہ مشرکوں کے لیے ہوگی اور منافقوں کے لیے ہوگی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، کسی اور کی نظر و نیاز کریں۔ آج ساری زمین کے اوپر یہی شرک پھیل گیا ہے، یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، سکھوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، وہ تو ہے ہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ بریلویوں میں، صوفیوں میں سب سے زیادہ ہے، پھر دیوبندیوں میں بھی بہت بڑا شرک ہے۔ فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے ان کی کتاب۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان قبروں کے اندر انبیاء زندہ ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو تو کہتے ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل حدیثوں میں شرک کم ہے اگرچہ، ان کا شرک یہ ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام دور سے تو نہیں سنتے، لیکن قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھو تو سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز کا، اور سارے سعودیوں حنبلیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ جو توحید کے نام سے جماعت اٹھی تھی، اس کے اندر بھی اب ایک شرک آ گیا ہے۔ محمد حنیف نے ان کے اندر شرک کا انجیکشن دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آگے، اور ان کا یہ ذہن بن گیا کہ سارے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ بھائی کس لیے کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا دنیا بنائی ہے، یا گندم کا ایک دانہ یا اس کا آدھا حصہ کوئی پیدا کیا ہے، یا ہوائے کا ایک جھونکا چلایا تھا، پانی کا ایک قطرہ برسایا تھا انہوں نے؟ سب کچھ تو اللہ نے کیا، سب کچھ تو اللہ نے کیا۔ اور اللہ نے جب وہ نعمتوں کی تکمیل کی تو سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا۔ تو اس طرح شرک سے کوئی نہیں بچا ہے، عرب ہو یا عجم ہو، بلکہ آج کل یہ جو عربی ہیں یہ سب سے زیادہ غدار اللہ کی کتاب کے، دنیا پرستی کے اندر سب سے آگے نکل گئے۔ دنیا پرستی جو خالص شرک ہوتا ہے، دنیا 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 کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہودیوں کے 10 بستہ غلام بنے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ کی کتاب کے، اسی لیے ان سے قیادت چھین لی گئی ہے۔ اور اب یہ دعوت اجمیوں نے اٹھائی ہے، الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان سے یہ دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، جو اب انشاءاللہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ مخلص لوگ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ تعداد کم رہ گئی ہے، لیکن مخلص ہمارے بھائی جو ہیں اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں الحمدللہ، ہر جگہ ہر طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت لائے۔